بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے کو قانون کا مذاق بھی کہا جا رہا ہے۔ جو اکثر سنجیدہ حلقے ہیں، قانونی حلقے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے کچھ عرصہ پہلے یہ پٹیشن جو تھی سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، اور یہ جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے تھے یہ بالکل حقیقت اور سچ کے منافی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ماضی میں یہی سپریم کورٹ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کا جو قیام ہے اس کو جائز قرار دے چکی ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور 1998 کے تحت جو سویلین کا ملٹری ٹرائل کیا گیا، بہت سے کیسز جو ہیں وہ نپٹائے گئے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان قوانین کی روشنی میں متعدد فیصلے بھی جو ہے وہ دے چکی ہے۔ اس پٹیشن کا ایک مقصد جو تھا وہ ایک سیاسی سٹنٹ کے سوا کچھ نہیں تھا، تاکہ اعتزاز احسن جو ہیں جن کی سیاست، جن کی وکالت ہے، سیاست تو پہلے ڈوب چکی ہے، جن کی وکالت کی جو دکان تو کافی عرصے سے نہیں چل رہی تھی، اس کو دوبارہ فعال کرنے کی ایک کوشش اس بینچ کے ذریعے کی گئی ہے۔ الگ بات ہے اس بینچ کے اوپر بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ دوسری اصل پٹیشن کا اصل مقصد جو تھا وہ 9 مئی کے فسادات میں جن لوگوں نے ہاتھ رنگے ہیں، جو اس میں شرپسند، اس میں براہ راست ملوث ہیں، ان کو بھی ملٹری قانون کا جو فوجی قانون ہے اس کے شکنجے سے بچانا نظر آتا ہے، کیونکہ اگر آرمی ایکٹ نہیں لگتا تو پاکستان میں جو ضابطۂ فوجداری ہے اس کے حوالے سے اس کی جو کئی شکیں ایسی ہیں کہ وہ آسانی سے جو ہے وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں، رہا ہو جاتے ہیں، ضمانت ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو کرمنل لا ہے اس کو دنیا میں کمزور ترین سمجھا جاتا ہے۔ ایک چیز جو یہاں پہ بہت اہم ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت پر ہونے والے فیصلے پر نہ صرف سپریم کورٹ کی مثالیں موجود ہیں، بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اسے ڈیو پروسیس قرار دیا ہے، تسلیم بھی کیا ہے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ماضی میں کیے گئے جو اپنے ہی فیصلے ہیں 2015، 2012، 2017 اس کے خلاف ہیں۔ 2015 میں تو 11 ججز نے سویلین کا جو ٹرائل تھا ملٹری کورٹ کو، اس کو ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اب 11 ججز کے فیصلے کو 5 ججز، اس میں بھی 4 ججز، کیونکہ 4-1 سے فیصلہ آیا، وہ 4 ججز جو ہیں وہ رد کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ 2015 میں جو 11 ججز ہیں سویلین ٹرائل ملٹری کورٹ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اور آج 2023 میں 4 ججز جو ہیں اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ 2017 میں بھی 5 ججز نے فیصلے کو ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں قانون اور آئین کے تناظر میں اس قانون کی حقیقت اور حیثیت کو نہیں چھٹلایا جا سکتا، چاہے جتنا بھی مرضی ہے پروپیگنڈا کریں، جھوٹا کریں، پروپیگنڈا کریں، جھوٹ پھیلائیں۔ آج ایک فیصلہ یہ بھی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ یہ ان منظور نظر ججز کا فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی کو ہمیشہ سے ریلیف دیتے آئے ہیں، اور جن کی سیاسی وابستگی روز روشن کی طرح یہاں ہے، کیونکہ یہ وہی بینچ ہے جو کہ عمر عطا متیاگ کے دور میں بنا ہوا تھا، اور یہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پر دیا گیا ہے۔ ایک ہی آج سنا، سورو سنا دیا، فیصلہ کر دیا تاکہ ایک سیاسی پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کو ریلیف دیا جا سکے، کیونکہ ان کے اپنے جو خاندان کے افراد ہیں وہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں۔ دوسرا، یہ نہ صرف قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے، بلکہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ملک میں مزید شرپسند، شدت پسندی اور فساد کو فروغ دے گا، کیونکہ مستقبل میں لوگ دوبارہ حساس اداروں، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کو ایک نارمل اور روٹین کا معاملہ سمجھیں گے، اور کہیں گے جی اس کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اس کے اوپر تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی، لہذا جس کا جو دل کرے گا وہ کرے گا۔ ریاست پاکستان کو اپنی ریٹ اور اتھارٹی کے لیے فوراً اپیل میں جو ہے وہ اس میں جانا چاہیے۔ دوسرا، ان ججز سے ماضی میں کیے جانے والے تمام فیصلے جو آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز پر قانون کے مطابق چلائے گئے، سزائیں بھی دی گئی ہیں، ان کا بھی حساب لینا ہوگا، کیونکہ ریاست ہمیشہ سیاست سے جو ہے وہ بالاتر ہوتی ہے، اور ریاست جو مقدم ہوتی ہے۔ اور پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے، پاکستان کی پارلیمان واضح طور سے ان کے حوالے سے قرارداد پاس کر چکی ہے، اور پھر قانون میں ترمیم کر چکی ہے۔ اب یہ صرف فیصلہ پارلیمان کے اندر ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پارلیمنٹ کی بھی توہین کی گئی ہے۔ پہلے سے قائم شدہ ڈیو پروسیس ہے، 25 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، 4 ججز بیٹھ کر اس فیصلے کو، 25 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ اندازہ لگا لیں آپ۔
पार्लियामेंट ने आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून जो है वो रद्द नहीं किया। 9 मई में जो जुर्म किए गए उसकी फहरिस्त तो तवील है। ये वो गिरफ्तार अफराद हैं जो GHQ, रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस, PF बेस मियांवाली, ISI सिविल लाइन्स, फैसलाबाद पर हमले, हमजा कैंप, बन्नू कैंप और गुजरांवाला कैंप पर हमले में मुलव्वस होने पर तहवील में हैं। माजी में भी सिविलियन अदालतों में ऐसे केसेस में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कोई मौसर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। पहले भी फौजी तनसीबात समेत GHQ, कराची एयरपोर्ट और बुडबेर में हमले होते रहे हैं। माजी में होने वाले इन हमलों के ट्रायल्स सिविलियन नहीं बल्कि फौजी अदालतों में चले हैं। तो क्या आज का जो फैसला है उसमें इन तमाम अफराद को बरी कर दिया जाए, इनके अहल खाना से माफ़ी मांगी जाए, क्या किया जाए? अगर 9 मई के मुजरमान को सिविल अदालतों से सज़ा न मिली तो अदालती निज़ाम से पाकिस्तानी अवाम का एतमाद उठ जाएगा। सिविल अदालतों में मुजरमान को छूट मिलने की सूरत में दहशतगर्दों का एतमाद होगा और मुल्क में जराइम की शरह में भी इजाफा होगा। ये चीज़ भी देखनी होगी। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए अपील में जाए। और एक और मसला है कि बेतहाशा सिविलियन जो हैं अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात में काम करते हैं। अब इस फैसले से ये लगता है कि जब इसका दिल चाहेगा वो जुर्म कर लेगा। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इतने अहम संजीदा मामले को अगर इस तरह छोड़ा गया और तो फिर जो है वो अच्छी बात नहीं है। अब हुकूमत अपील में जाए और कोशिश करे कि ये 4 जजेस जो है जिन्होंने ये फैसला दिया है वो उसमें शामिल ना हों, इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे हों और न सिर्फ तकाजे पूरे हों बल्कि जो रियासत है, रियासती इदारे हैं, फौजी इदारे हैं, उनके बचाव के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी इक़दामात हमें होते हुए जो है वो नज़र आए। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।